रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के यूं तो कौमी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम इशू है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो इंटरव्यू है। उन्होंने जियो टीवी के हामिद मीर को एक लॉन्ग इंटरव्यू दिया, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद पर मुश्तमिल वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के सियाको सबाक से हटकर बहुत ज़्यादा उस पर लैदे हो रही है, कुछ मैनुपुलेशन हो रही है, कहीं पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और कहीं पे कोई अपने तौर के ऊपर हर बात को इस्तेमाल कर रहा है और आवाम को कंफ्यूज करने के लिए खसूसन और सियाको सबाक से हट के बातें जो हैं वो बतलाई जा रही है। खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा हवा चला दी गई है। और एक वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये हमने हमेशा देखा कि ये हम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के हमेशा उनके जो है वो उस पे रही, तनकीद पे रही और हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तो अब जरदारी साहब की एक बात को, और वो भी अधूरी बात, मुकम्मल बात बतला नहीं रहे, एक अधूरी बात को बेस बनाकर उसको जो है अवाम के जो दिमाग हैं उन पे उनको जो है एक झूठ पे मबनी एक नरेटिव बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अलग उस पे हैं और जरदारी साहब अलग तौर पे सियासत कर रहे हैं। और दूसरा मेन चीज़, बाप और बेटे में इख्तलाफात जो है वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने इख्तलाफात पैदा कर लिए, उसको जो है हवा दी जा रही है और यूँ बहुत ज़्यादा बातें बलबला हो रही हैं। अब बात यह है कि शायद हकीकत तो उनको भी पता है कि जरदारी साहब ने किस ज़ुमरे में, किस पैराए में और किस सियाको सबाक में वो बातें की हैं और मुकम्मल बात क्या है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़िक्रा उठा के और जी बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ट्रेंड नहीं है और यूँ बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं। तो मैंने जरदारी साहब के इस इंटरव्यू को बगौर सुना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दफ़ा जो है 3 दफ़ा मैंने उस वीडियो को, पूरे इंटरव्यू को जो 1 घंटे से ज़्यादा पे मुहित है, उसको 3 दफ़ा सुना। और वैसे भी जरदारी साहब बोलते तो कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ी बात करते हैं। और यूँ जरदारी साहब हमारे लिए जो है वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। हम उससे जो पॉलिटिक्स का आर्ट है, जो सियासत किस सिमत जा रही है, किस नहज पे जा रही है, क्या मुस्तकबिल में चीज़ें होने जा रही हैं, माजी में क्या कुछ हुई थी, तो यूँ जरदारी साहब तो एक ख़ुद सियासत की एक यूनिवर्सिटी हैं और यूँ भी हम उनसे जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती आप समझ लें कि हामिद मीर जो है वो अक्सर जरदारी साहब के साथ इस टाइप की नशिस्त में बड़ी बड़ी बातें लेके आते हैं। तो यूँ जब ये इंटरव्यू जो है वो मैंने 3 मरतबा गौर से सुना, देखा। अब मुझे तो वहाँ पे कोई एक ऐसी बात भी नज़र नहीं आई जिसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, खासकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। देखो, एक जर्नल सी बात जरदारी साहब ने ज़रूर कही। और वैसे भी देखें, आप हर घर में जाएं, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बातें वो कर रहे हैं कि जो खुद, ठीक है, जिनकी अपने बाप से नहीं बनती। ये एक जनरल सा होता है, हर घर की एक स्टोरी है, हर घर की एक कहानी है, कुछ ऐसी होती है। जैसे जरदारी साहब कह रहे थे कि बाबा यू नो नथिंग। ये आज की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन गैप होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। जो नई जनरेशन होती है वो हमेशा आप अपने घर पे अप्लाई कर लें, अपनी जगह पे अप्लाई कर लें, हर जगह पे ये चीज़ चलती है कि बाबा आपको तो पता नहीं है, दुनिया ऐसी मत जा रही है, यूँ चीज़ें हो रही हैं, यूँ हो रही है। अच्छा, अब ऐसी बातें, उसको बात का बतंगड़ बनाना और ये चीज़ें। फिर जरदारी साहब ने कहा, देखें, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बिलावल की अभी तरबियत हो रही है, अंडर ट्रेनिंग है। ठीक है, देखें, वो नौजवान है, इमोशनल है, सारा कुछ है, वो अंडर ट्रेनिंग है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जरदारी साहब ने माना कि मुझसे अच्छा बोलता है, मुझसे अच्छी उसकी ग्रिप है, मुझसे अच्छा वो पॉलिटिक्स, सियासत को समझता है, शऊर रखता है। अब वो बातें नहीं करेंगे कि वो ज़ेर तरबियत है या अंडर ट्रेनिंग है और उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो यूँ नहीं है, वो नहीं। अब अपनी बातें फिर वो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला के जो शुरू हो जाते हैं।
اب ایک جنریشن گیپ ضرور ہوتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. دیکھیں عمر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. اب جو 70 سال کا 60 سال کا بزرگ ہے اس کی سوچ کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو نوجوان ہے 30-32 سال کا میری طرح کا, اس کا سوچ ڈیفرنٹ ہے. وہ الگ سوچتا ہے, وہ الگ سوچتا ہے. چیزوں کو پرکھنے کا, ہر چیز کا اپنا ایک اینگل ہے. اور زرداری صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں بھی لرننگ پوزیشن میں ہوں, قبر سے لے کر وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک یہ لرننگ پروسیس ہمیشہ رہتا ہے. زندگی سیکھنے کا نام ہے. انہوں نے کہا میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں, مجھ سے بھی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں, اور یوں بلاول بھی سیکھ رہا ہے. اب وہ بلاول کو یہ کہنا کہ جی وہ ناتجربہ کار ہے, ونڈر ٹریننگ ہے, یہ ایک بغض ہے. اور یہ وہی بغض ہے جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے دیکھا, جو بغض بھٹو دیکھا, بغض زرداری, یہ سارے وہ ان کو ایک جواز مل گیا ایک ادھوری بات وہ کر کے. وہ پہلے وہ ہوا میں ہی جب بتنگڑ بناتے تھے ہوائی باتوں کے, اور ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو یوں ہی پروپیگنڈا کرتے تھے. اب ایک چیز ان کے پاس آئی ہے تو اس کو ادھورا وہ کر کے تو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ یوں. لیکن بات ایک بڑی سمپل سی ہے, سادہ سی ہے. دیکھیں باپ تو باپ ہوتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اس سے بھی تیز ہوتا ہے, ہم نے بھی دیکھا. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے دیکھیں جس کی تربیت اس کی ماں نے کی, اور ماں ایک عظیم لیڈر, ایک گریٹ لیڈر, بی بی شہید, اور جس کو دنیا کے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی میراث جس کو ترکے میں ملی ہو, اس کے بارے میں آپ کہیں گی وہ لیڈر نہیں ہے, یہ کیسی بات ہے؟ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بلاول بھٹو زرداری کا قائل ہوں, اس کی لیڈرشپ کوالٹیز. اور ویسے بھی وہ دی پرنس کے جو رائٹر ہیں میکالی, انہوں نے تو بڑی بات کی, اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں, لیڈر بنائے نہیں جاتے. اور یہ بات ان کی پاکستان پہ تو بالکل صادر آتی ہے, ٹرو, ورڈ ٹو ورڈ. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈر, پیدائشی جو لیڈر تھے, جو لیڈر پیدا ہوئے, جو اس دھرتی نے ہمیں لیڈر دیے, بڑے بڑے لیڈر دیے, جس کو دنیا مانتی ہے, ہم مانے نہ مانے ہم بھی تو مانتے ہیں, دنیا بھی جن کی وہ لیڈرشپ کوالٹیز کی جو ہے وہ معترف ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, اس جیسے جو لیڈر پیدا ہوئے, ان لیڈروں کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ریاستی مقتل گاہ میں قربان کر دیا, اور ان کے بدلے مصنوعی لیڈر پیدا کیے. تو وہی میکالی والی بات کہ لیڈر جو ہے وہ بنائے نہیں جاتے. اسٹیبلشمنٹ نے لیڈر بنانے کی کوشش کی, ایک ایسے فریبی جھوٹے شخص کے اوپر لیڈر کا چوکا چاڑ کے عوام میں کر دیا کہ جی یہ لیڈر ہے, اور وہ لیڈر فیل ہو جاتے ہیں, عوامی منگو پہ پورا نہیں اترتے. ان عوام کو تو بڑے سنہرے خواب دکھاتے ہیں, جیسے یہ خان صاحب والا تجربہ دیکھ لیں. خان کو صادق امین کا سٹیمپ لگایا, پورا ایک اس کو لیڈر بنا کے پیش کرنے کو, ایک کرکٹر کو لیڈر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ فیل ہو گیا. پھر خود وہی اسٹیبلشمنٹ سے کفارات اب ادا کر رہی ہے اور کنارہ کشی کر گئی. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف, جس کو لوگ لیڈر اسٹیبلشمنٹ جس کو لیڈر اب پھر سے بنانے پہ تلی ہوئی ہے. پہلے اس کو لیڈر بنا کے پیش کیا, فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اس کی کلچ پلیٹوں کا بھی مسئلہ ہوا, جو بھی چیزیں ہوئی, خیر وہ واپس آیا, اب دوبارہ اس کو لیڈر بنانے کی کوشش میں ہے اسٹیبلشمنٹ. تو یہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لیڈر پیدائشی ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جب ایک لیڈر عوام کے اندر پاپولر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیڈر کو یا ہٹا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے, کہیں کبھی بھی پاکستان کے اندر جو عوامی لیڈر ہوتا ہے, جو ریئل لیڈر ہوتا ہے, جو بائی برتھ لیڈر ہوتا ہے, جو پیدائشی لیڈر ہوتا ہے, جس کے خون میں لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اس کا جب عوام میں وہ اپنی جڑیں پکڑنے لگتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کیا ابال اٹھتا ہے اور وہ اس کو مار دیتی ہے. مارے گئے ہیں ہمارے لیڈر. اب اس قحط الرجال کے دور کے اندر جب قلت ہے قابل لوگوں کی, لیڈر جیسے لوگوں کی جن میں وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں, قلت ہے, تو ایک لیڈر ہمیں ملا ہے, بلاول بھٹو زرداری. نوجوان ہے,
اور وہ بالکل قابل ہے، اور اس نے بتایا متعدد جگہوں پہ، متعدد اس کے، آپ نے خود اس کو آزمائشوں سے گزرتے دیکھا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، کلائمیٹ جسٹس کا مقدمہ لے لے، پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس نے وہ مقدمہ جیت کے دیا، جو 70 سال سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کو کہتے تھے بھئی آپ کی صنعتی جو ہرس ہے، صنعتی ہرس ہے، اس کی وجہ سے، آپ کی انڈسٹریز کی وجہ سے ماحولیاتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور خمیازہ پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ جیسے ممالک کو دینا پڑتا ہے، تو آپ اس کا ازالہ بھی کریں۔ وہ نہیں کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ بنے تو سندھ میں فلڈ آیا، آپ نے دیکھا، تو انہوں نے انٹرنیشنلی فورم پہ بیٹھ کے یو این او کو موبلائز کر کے مقدمہ بھی جیت کے دیا، جو بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا، کلائمیٹ جسٹس کا مقدمہ۔ یہ عالمی لیڈر ہے، یہ عالمی طور پہ اس نے کیا، اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں تو پرسنلی، میں تو ان کا قائل ہوں، ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز میں نے دیکھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جن کو ان سے ملنے کا، فیض حاصل کرنے کا یا گپ شپ کا جن کو موقع ملا۔ تو اب جب بلاول بھٹو زرداری عوام میں پاپولر ہو رہا ہے، تو اس کے بدلے وہ عوامی راج کی کا راستہ ہموار کر رہا ہے، تو اس کے بدلے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اشرافیہ راج، اپنا راج، اس کے لیے اس نے پہلے ہی اپنے کاٹ کے گھوڑے، کٹ پتلیاں تیار کر رکھی ہیں، وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، لیکن یہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ ان تمام مروزی حالات سے واقف ہوتا ہے، اور اس کو لڑنا بھی آتا ہے، اس کو فائٹ کرنا بھی آتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کب ریزسٹنس کرنی ہے، کہاں پہ کول ڈاؤن ہونا ہے، کہاں یہ وہ لیڈر کی کوالٹیز ہے، اور یہ ساری باتوں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی۔ تو اب دیکھتے ہیں، صورتحال ہے اب جیسے چیزیں چل رہی ہیں کہ کس سمت جو ہے وہ جاتی ہے، لیکن یہ خود بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ جب اس کے والد یہ کہ اچھا بلاول بھٹو زرداری بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی اب یہ بابوں کا دور نہیں ہے، بھئی آپ اپنے 70 سال حکومتیں ریاستیں چلا لی، آپ نے اپنے تجربات کر لیے، اب یہ نوجوان نسل ہے، پاکستان کی 70% پاپولیشن نوجوان ہے، اس کو موقع دینا چاہیے، اس کو فیصلہ سازی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، اور حقیقت میں دیکھیں میں آپ کو رشیا کی مثال دیکھ رہا ہوں، ہاں اگرچہ اس کا لیڈر وہی بابا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے رشیا کے، آپ چلے جائیں کسی بھی بڑی منسٹری کو دیکھ لیں، کسی بھی ایسی چیزوں کو دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو نوجوان زیادہ نظر آئیں گے۔ حکومت میں جابز میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ انتظامی پوسٹ پہ اور ایسی جگہوں پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل انہی کے ہاتھ میں، انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، تو اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر نوجوان جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں۔